أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل ہے۔ گزشتہ بدھ کو بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس سفر جو آپ نے مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک کیا اور وہاں سے آپ نے آسمانوں پہ کیا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، اس سفر میں بہت سے واقعات پیش آئے جو گزشتہ ہم نے بدھ کے دن آپ کے سامنے بیان کیے۔ خاص طور پر جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے، مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں معراج کا سفر کر کے آیا، تو وہ لوگ سیدھے صدیق اکبر کے پاس گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ دیکھو، اب تو آپ کے ساتھی محمد باتیں کرتے ہیں کہ ایک رات میں وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے واپس آ گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہوگا، اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ رات کو بیت المقدس کا سفر کر کے آئے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کی دیواریں کیسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے بیت المقدس کو لا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں کہ دیوار کیسی ہے، حضور دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ دروازہ کیسا ہے، حضور دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا دروازہ ایسا ہے۔ اللہ نے پورے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا دیا۔ اسی کے سفر کے چند واقعات، چند چیزیں آپ کو بتاتا چلوں۔ ابن جریر بہت بڑے محدث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی اور پھر وہ آپ کو سوار کر کے جب چلا، تو آپ نے راستے کے کنارے پر ایک بڑھیا کو دیکھا، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل کی طرف سے جواب ملا کہ توجہ مت دیجیے، آگے چلیے۔ پھر آپ چلتے رہیں، آپ نے دیکھا کہ راستے کے آگے بڑھتے رہیں، راستے کے کنارے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ کوئی یکسو ہو کر الگ سے کھڑا ہے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے اشارہ کیا کہ توجہ مت کیجیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ پھر آگے آپ گئے تو آپ کے کانوں میں ایک بلند آواز آئی، السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشرو، یہ کہہ کر اللہ کے رسول کو سلام کہی جا رہی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ محمد جواب دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس کے قریب جب آپ پہنچے تو آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ، یہ تین چیزیں پیش کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی، شراب اور دودھ، یہ تین چیزیں پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اٹھایا اور نوش فرما لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد، آپ نے فطرت کا جو اصل راز ہے اس کو پا لیا۔ اگر آپ پانی کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت غرق یاب ہو جاتی، ڈوب جاتی، اور اگر آپ شراب کے پیالے کو اٹھا لیتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ آپ نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا، جو عین فطرت کا تقاضا تھا، آپ نے اسی چیز کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں کہ راستے کے کنارے پر آپ نے جس بڑھیا کو دیکھا تھا، یہ دراصل دنیا ہے۔ اب دنیا کی عمر اتنی باقی رہ گئی ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی، اب دنیا ختم ہونے والی۔ یہ جو بڑھیا راستے کے کنارے پر آپ کو نظر آئی، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑھیا کی شکل میں اختیار کر کے وہاں کھڑا کیا تھا، اور کچھ لوگ راستے کی طرف ہٹ کے کھڑے تھے اور آپ کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا، جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا تھا، اور اسی لیے ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔
یہ لوگ آپ کو سلام کر رہے تھے اور آپ نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ جبرائیل براق کو لے کے آگے چلیں، راستے میں ایک جگہ آئی، اس جگہ پر جبرائیل نے مجھے کہا کہ محمد اتریے اور نماز پڑھیے۔ میں نے اس جگہ پر اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جگہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی اور آپ ہجرت کر کے یہاں پر آ جائیں گے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو معراج کے سفر میں مدینہ کی زیارت پہلے ہی کروا دی تھی کہ وہی طیبہ ہے، یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ کو ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر آگے چلیں اور ایک جگہ پر آپ کو اتر کر کہا گیا کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل نے پوچھا کہ پتہ ہے یہ جگہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے انکار کیا تو فرمایا یہ طور سینا ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے جس جگہ پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا تھا کہ چپل اتاریے اور میرے پاس آئیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ ڈائریکٹلی اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ہم یعنی جبرائیل فرما رہے کہ ہم ان کے پاس وحی لے کے نہیں جاتے تھے، حضرت موسیٰ اس طور سینا میں آتے تھے اور اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ اس جگہ پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی گئی۔ پھر آگے چلیں، آگے چلنے کے بعد ایک اور جگہ آئی کہ فرمایا کہ یہاں 2 رکعت نماز اور پڑھ لیجئے۔ حضور نے جب 2 رکعت نماز پڑھی تو جبرائیل نے بتایا کہ یہ جگہ بیت اللحم ہے، اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو معراج کا یہ سفر کہ جو ایک آن بان کے اندر ہو گیا، بالکل اتنے کم وقت کے اندر ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، کہاں مکہ اور کہاں بیت المقدس، اتنا لمبا سفر تو زمین والا ہوا ہے، اور وہاں سے پھر اوپر جو معراج کا سفر ہوا ہے آسمانوں کے اوپر، اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ دروازے کا کیواڑ ابھی بھی ہل رہا تھا۔ وہ بستر جس بستر پر آپ آرام فرماتے اور وہاں سے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے تو وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ اتنے کم وقت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی بھی زیارت کروا دی، طور سینا کی بھی زیارت کروا دی، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ کی بھی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا، راستے میں نے دیکھا کہ قریش کا ایک قافلہ، کاروباری قافلہ مکہ کا جو ملک یمن گیا ہوا تھا، وہ اپنا سامان لے کر واپس آ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا براق جب تیزی کے ساتھ ان کے پاس سے گزرا تو وہ اونٹ، جس اونٹ کے اوپر 2 سفید بورے رکھے ہوئے تھے، وہ بدک گیا، اور بدکنے کی وجہ سے اس کے پاؤں گھوم گئے، وہ نیچے گر گیا اور اس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ آ کے لوگوں کو بتایا کہ میں رات میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، تو لوگوں نے آپ کی بات کا مذاق اڑایا اور یہاں تک کہا کہ نشانی بتائیے کہ آپ بیت المقدس کا سفر کر کے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہی خاندان قریش کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے راستے میں ان کو فلاں جگہ پر دیکھا ہے، جب وہ آوے تو پوچھنا کہ کوئی عجیب واقعہ ہوا تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے، مکہ والوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کے سفر میں کوئی واقعہ ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں، ایک اونٹ کے اوپر 2 سفید بورے رکھے ہوئے تھے، اچانک وہ اونٹ کسی وجہ سے بدک گیا اور وہ گر گیا اور اس کے پیر ٹوٹ گئے۔ تب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارنا کیا اور صدیق اکبر کو صدیق کا لقب دیا کہ آپ نے بغیر سنے، بغیر دیکھے محمد رسول اللہ کی بات کے اوپر لبیک کہہ دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا محمد یہ کہتے ہیں کہ میں رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں پر معراج پر گیا۔ ارے یہ تو بڑی بات ہے، اس سے بھی بڑی بات کہ آن کے اندر اللہ کی باتیں آسمان سے زمین پر وحی کی شکل میں اترتی ہیں، وہ محمد ہمیں بتاتے ہیں۔ مجھے تو اس بات کے اوپر بھی یقین، اسی لیے لوگوں نے آپ کو صدیق کہہ کر پکارا۔ معراج کے اس سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے کچھ سوال کیے کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مل کے آئے آسمانوں پہ، اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، تو بتائیے کہ ان کی شکل کیا تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری شکل بتا دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ان کا رنگ ایسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، ان کی ہائٹ اتنی تھی، ان کا کلر ایسا تھا، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام وہ ایسے تھے، ان کی داڑھی تو اتنی لمبی تھی کہ ناف تک آتی تھی۔ یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دیا۔
پھر اس معراج کے سفر میں اپنی امت کے کچھ حالات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے 2-4 منٹ میں آپ کو بیان کروں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ پہنچا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو جتنی روحیں دنیا سے آسمانوں پہ جاتی ہیں اللہ اس کو حضرت آدم کے سامنے پیش کرتے۔ حضرت آدم اچھی روح ہوتی ہے، ان کو فرماتے یہ پاکیزہ روح ہے، ان کو جنت کے راستے کی طرف لے جاؤ، یہ خراب روح ہے، یہ غلط روح ہے، اس نے گندگی کے کام کیے، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان سجے ہوئے ہیں، کسی دسترخوان کے اوپر انتہائی تر و تازہ پاکیزہ گوشت پکا کر رکھا ہوا ہے اور کسی دسترخوان کے اوپر انتہائی بدبودار گوشت رکھا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کو کھاتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کو کھاتے ہیں، کہ پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے انتہائی بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے برابر بڑے، یہ ہونٹ جو ہے وہ اونٹ کے ہونٹ کے برابر بڑے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھا لیتے ہیں، کسی کا حق ادا نہیں کرتے۔ بھائیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے ان کے اوپر، یہ ان حقوق کو دبا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ آج اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کے برابر بڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو سینے کے بل الٹی لٹک رہی ہیں اور ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ میرے پوچھنے پر مجھے جواب ملا یہ آپ کی امت کی زناکار عورتیں جو زنا کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے رکھی ہے۔ میں کچھ اور آگے چلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے گھڑوں کی برابر ہے، مٹکوں کی برابر ان کے پیڑ ہو گئے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں، گر پڑتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ خدا قیامت قائم نہ کیجیو، فرعونی جانوروں سے ہماری حفاظت فرمائیو۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو سود کھاتے ہیں۔ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے رہیں گے اور شیطان نے گویا کہ ان کو باولا بنا رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کے بارے میں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام غلط کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور معراج کے واقعے سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم